السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 سے لے کے 122 تک۔ تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 سے 122 تک آج ہمارا سبق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اور مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے سچ بولنے والوں کا ساتھ دو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کیا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں ان کو ماننا، جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں میں سے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا پس منظر یہ ہے، 3 صحابی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات آ کے انہوں نے کی کہ ہمارا کوئی عذر نہیں۔ منافقین نے آ کے جھوٹ بولا کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا وہ عذر تھا، یہ عذر تھا، عجیب عجیب باتیں کی۔ تو مسلمان جو 3 صحابہ تھے انہوں نے سچ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا، ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنی ہے۔ 40 دن تک یہ اعلان رہا، کسی صحابی نے ان سے بات نہیں کرنی، اور یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پھر 41ویں دن یہ حکم دیا ان کی بیویوں کو بھی کہ اب بیویوں نے بھی نہیں بولنا ان کے ساتھ، بیویوں نے ان کے ساتھ نہیں مطلب معاملات نہیں کرنے بیویوں والے، اور ان بیویوں نے بھی ساتھ نہیں رہنا، یہ دوسرا حکم آ گیا۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور معافی کا حکم نامہ جاری کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ الصدق ینجی والکاذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نجات تو سچ بولیں، سچائی کی طرف آئیں، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو سچ بولنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، جھوٹے بندے کی نہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہے نہ لوگوں کے نزدیک ہے۔ جھوٹا بندہ عزت سے رہ کیسے سکتا ہے؟ تو جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور تو گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا ایمان کے منافی ہے، اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچوں میں سے کر دے۔ وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ جائز نہیں تھا اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں تھا، اور جو دیہاتی رہتے ہیں مدینہ کے ارد گرد، کیا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ولا یرغبوا بانفسہم، اور یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں کہ بانفسہم عن نفسہ، کہ اپنی جان کی زیادہ قیمت رکھیں، اپنی جان کی زیادہ قدر کریں رسول کی جان سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جہاد کے لیے نکلے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جہاد کے لیے گئے ہیں نا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اہم ان کی جان ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود گئے ہیں اور یہ نہیں گئے، تو ان کے لیے ہرگز بھی یہ جائز نہیں تھا۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، یہ جو گئے ہیں جہاد کے لیے غزوہ تبوک میں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں، لا یصیبہم ظمأ، نہیں ان کو پیاس پہنچی، ولا نصب، نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہیں کسی راہ میں چلے جس طرح ان کا چلنا کافروں کو تکلیف دیتا ہے، ولا ینالون من عدو، اور کوئی بھی چیز انہوں نے دشمن سے نہیں حاصل کی مگر کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے نیک عمل لکھا گیا ہے۔
یعنی اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پیاس پہنچی، تھوڑی سی تھکاوٹ پہنچی، کسی وادی میں سے یہ چلے اور ان کا چلنا نکلنا دشمن کو تکلیف دیتا ہے، دشمنوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ سارے کا سارا اجر ہی اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جو گھوڑا بندہ باندھتا ہے رکھتا ہے جہاد کے لیے تو گھوڑا جہاں جہاں سے کھاتا ہے اس کا گوبر کرنا، لید کرنا، اس کا پانی پینا، سارے کا سارا اجر ہی اجر ہے جو بندہ جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے اللہ کی راہ کے لیے۔ دیکھیں جب ہم نیت کر لیتے ہیں اللہ کی راہ کی کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اٹھنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کھانا پینا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے جب آپ اللہ کے لیے نیت کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، ڈو فار اللہ ڈائی فار اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، کہہ دیجئے میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو نیک لوگ ہیں، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، کتنی زبردست یقین دہانی ہے، جو بھی میں نیکی کروں گا، اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، میرا رب مجھے عطا فرمائے گا، اور رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمیں عطا کرے گا، یہ رب کی گارنٹی ہے۔ اگر ہمیں اللہ پہ یقین ہے، نبی پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، تو ہمیں پھر مطمئن ہو کے نیکیاں کرنی چاہیے، نیت درست، سنت کے مطابق کام، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور انہوں نے نہیں خرچ کیا تھوڑا یا زیادہ، خرچ تو کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، کوئی بھی وادی انہوں نے کراس نہیں کی، کسی بھی وادی سے گزرے نہیں ہیں۔ وادی کیا ہوتی ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ، اس کو وادی کہتے ہیں۔ الا کتب لہم، مگر ان کے لیے اجر لکھا گیا ہے، لیجزیہم اللہ احسن، تاکہ اللہ بدلہ دے، احسن بدلہ دیے، لیکن کیسا؟ عدلے کا بدلہ نہیں کہ جتنی نیکی کی ہے اتنا بدلہ نہیں، احسن اسم تفضیل کا صیغہ کہ بہترین، اس سے کئی گنا بہتر اللہ اجر دیتا ہے جتنی انسان نیکی کرتا ہے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو، احسن ما کانوا یعملون، ان کے کاموں کے عوض میں بہترین بدلہ دے اپنی طرف سے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سارے نکل پڑے اللہ کی راہ میں۔ وما کان المؤمنون، نہیں ہے مومنین کے لیے جائز، لینفروا کافہ، کافہ کہتے ہیں تمام، کہ وہ تمام کے تمام نکل پڑے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ نکلتا ہر جماعت میں سے ایک گروہ، منہم طائفۃ، ایک گروہ ہوتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کرتا، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کو ڈراتے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹتے ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، ہم پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو دو مفسرین جو ہیں مختلف، اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کس بارے میں ہے، دونوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، سمجھ لیجئے گا۔ کچھ ایک مفسرین کہتے ہیں یہ جہاد کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جہاد کے لیے نہ نکل پڑا کریں۔ ہر جنگ وہ جنگ ایسی نہیں ہوتی کہ تمام لوگوں کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب یہ آیات پیچھے نازل ہوئیں اور 3 صحابہ کو 50 دن تک کے لیے منع کر دیا گیا، کسی نے نہیں بلانا، تو صحابہ کرام خصوص جس کا ایمان، جتنے بھی ایمان والے صحابہ تھے سارے محتاط ہو گئے، اب جو بھی جنگ ہوتی چاہے چھوٹی بڑی سارے نکلنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ضروری نہیں ہے کہ سارے تم لوگ نکلو، ہر جنگ ایسی جنگ نہیں ہوتی کہ سب کا نکلنا ضروری نہیں ہوتا، ہاں ایسے ہے کچھ لوگ پیچھے رہیں تاکہ وہ دین کی فقاہت حاصل کریں، جب وہ دوسرے لوگ آ جائیں تو پھر ان کو ڈرائیں، دین کا علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے۔
دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ دین کے علم کے بارے میں، یعنی جہاد کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، خصوصی دین کے علم کے بارے میں ہے کہ سارے لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ یاد رکھیے گا، ایک دین کا علم ہوتا ہے بیسک تو جاننا ہر ایک اوپر فرض ہے، ایک ہے اس میں فقہی بحثیں ڈیٹیل سے پڑھنا، ایک عالم بننا۔ ہر ایک کے لیے عالم بننا فرض نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ بزنس کریں گے، کچھ معاملات کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوا اور وہ دین میں فقاہت حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، فقاہت، تفقہ، فقیہ بننا۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ماہر ہو شرعی علوم میں، شریعت کے علوم میں ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، لیتفقہوا فی الدین، صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے نا۔ کچھ صحابہ تو پکے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور کہیں ایک صحابہ صفہ جن کو کہا جاتا ہے، اور کچھ صحابہ کرام انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن بزنس کو دیتے تھے اور ایک دن دین کو دیتے تھے، دین کا معاملہ بھی رکھتے تھے، وہ کہتے تھے جو چیزیں مجھ سے مس ہو جائیں تم بتا دیا کرو۔ تو فرمایا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں فقاہت حاصل کریں، اور جو وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب واپس آئیں قوم کے پاس، ظاہری بات ہے سفر پہ جائیں گے، یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو سفر پہ بھی جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی سب کچھ تھے، تو آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگوں کو قریب بھی ہیں تو وہاں چلے جاتے تھے، لیکن یہ قرآن تو قیامت والے دن تک کے لیے ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ علم حاصل کریں گے تو سفر بھی کرنا پڑے گا، تو جب آپ سفر سے واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں کہ رب کا فرمان کیا ہے، دین کا فرمان کیا ہے۔ تو یہاں سے دین کے علم کی اہمیت بھی نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے دعائیں کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پار بچھا دیتے ہیں۔ دین کے طالب علم کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسے معزز اور ایسے افضل لوگوں میں شامل فرما کر جنت کے راستے پہ چلا دے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔